یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمنہ کا دلارا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا اللہم زد فضل احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على افضل الوسائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے خالق لم یزل نے ایک مرتبہ پھر پیغام قرآن 92 چینل کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی میلاد شریف
آپ کی ولادت شریف کے حوالہ سے خوبصورت ٹرانسمیشن کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پیغام قرآن 92 چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور خالق لم یزل اس ٹرانسمیشن کا صدقہ حضور کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بالخصوص گزشتہ دنوں میں حافظ محمد عثمان جلالی صاحب چیئرمین پیغام قرآن 92 چینل، ان کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین ان کی والدہ محترمہ کو کروڑ گروڑ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضور کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، چونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جید علماء کرام میں سے ہمارے ساتھ کوئی مستند عالم دین تشریف فرما ہو، اور بحمد اللہ تعالی آج ہماری اس ٹرانسمیشن کے اندر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی اطال اللہ عمرہ، ناظم اعلیٰ جمعیت غوثیہ تبلیغ الاسلام، شیخ الحدیث جامعہ فخر العلوم مرتضیہ نقشبندیہ، پرنسپل مصطفی سائنس کامرس اکیڈمی، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور پیغام قرآن 92 چینل کے تمام ممبران کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کی زبان پاک سے، حضور کی آل کی زبان پاک سے حضور کے اوصاف کریمہ ہم سماعت کریں۔ تو قبلہ، چونکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور کی ولادت کے حوالہ سے محافل بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جلوس جلسے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جو آل سنت کا طریقہ کار ہے، ایک شعار ہے، اس کے مطابق حضور کے غلام اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک آپ بھی چونکہ جمعیت غوثیہ تبلیغ الاسلام کے ناظم اعلیٰ ہیں، اس حوالہ سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذریعے سے جو لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں ان کو اس حوالہ سے رہنمائی مل جائے کہ ایک جلوس کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے، اور جلوس کو کس طریقہ کار پر نکالنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر لوگوں کے اعتراضات دور ہو جائیں، اور وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور ان کی محبت کے لیے یہ جلوس نکالا جائے، اور ہر طرح کی غیر شرعی حرکات سے محفوظ رکھا جائے۔ تو آپ ماشاءاللہ ہر سال جمعیت غوثیہ تبلیغ الاسلام کا ایک عظیم الشان جلوس نکلتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ ہیں جمعیت غوثیہ تبلیغ الاسلام کے۔ تو حضور آپ نے ماشاءاللہ جب سے آپ ناظم بنے ہیں، آپ نے کون کون سی اس کے اندر تبدیلیاں فرمائی ہیں، اور اس مرتبہ آپ کی جلوس کے حوالے سے کون کون سی تیاریاں ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نظم آپ کہہ رہے تھے، آقا دو جہاں نذیر تاباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور ہر صاحب ایمان، ہر صاحب وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے اور اس ماہ مقدس کی وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ اس بات کی واضح اور بہین دلیل ہے کہ ان لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچا پیار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہماری بے تاب روح کو یا بے قرار روح کو یا ہمارے وجود کو اگر اطمینان ملتا ہے تو صرف اور صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، گھر گھر محافل کا انعقاد بھی ہوتا ہے، اور ہر صاحب ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام کو اعلیٰ سے اعلیٰ انداز سے لے کر چلوں۔ اور جمعیت غوثیہ تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے کوشش پچھلے سال بھی کی، پہلے بھی کرتے رہے، اس سال بھی کر رہے ہیں، اور اس بار خوش آئند بات یہ ہے، ہمارے تمام بزرگ علماء ہیں یا نوجوان علماء یکجہتی جیسی دولت سے مالا مال ہیں، اور جو پچھلے دنوں جو مرکزی میٹنگ ہوئی، تمام نے اپنی محبتوں کو ایک اعلیٰ انداز سے اپنے سامنے رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ اپنے پیار کو قربان کیا، اور ایک اچھی نیت اور اچھے کنسیپشن کی بنا پر
کہ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस साल जो हम जुलूस निकालेंगे वो पिछले से बढ़कर आला होगा, और जो पिछले साल कमी कोताही हो गई थी हम उसको हर सूरत खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जुलूस ना तो पॉलिटिकल सेशन है, ना कोई स्कूल की सरमनी है, ना कोई और किसी किस्म का प्रोग्राम है, ना किसी के बेटे का वलीमा है। ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों का एक ठाठे मारता समुंदर होता है, और हर बंदा भी इस जुलूस में शामिल नहीं होता। शमूलियत की सौगात उस बंदा मोमिन का मुकद्दर बनती है जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूज कर लेते हैं। तभी तो नियाज़ी साहब ने कहा था ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस साल तैयारी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी जो टीम वर्क है, बुजुर्ग उलमा है खा नौजवान उलमा है, टीम वर्क एक जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और हमारी कोशिश होगी गाड़ियां भी ज्यादा से ज्यादा हों, हमारी कोशिश होगी कि बाइक्स भी ज्यादा से ज्यादा हों, और पैदल चलकर भी हम अपने आका के हुजूर अपनी मोहब्बतों को पेश करें, नारे भी लगाएं, नारों का जवाब भी दें, दुरूद और सलाम की सदाओं के जरिए हम पूरे गाजी आबाद के माहौल को मदीना मुनव्वरा के माहौल से मुअत्तर करें। दूसरा मेरा एक इंतहाई अहम तरीन सवाल है जो कि इस दौर के अंदर हम पर बहुत एतराज़ात चुके किए जाते हैं, चूँकि लोगों को शादी ब्याह या दीगर तकरीबात में या अपने प्रोग्राम्स में ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि वहाँ पर क्या गैर शरई हरकत की जाती हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में कोई ऐसी गैर शरई हरकत कर देते हैं तो मुनकिरीन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उठाकर पूरी अहले सुन्नत और हुजूर के हर गुलाम के ऊपर लगा देते हैं और एक लेबल लगा देते हैं कि अहले सुन्नत के अंदर ये काम किया जा रहा है। तो उनके लिए आप क्या पैगाम इरशाद फरमाएंगे, जिस तरह के ख़ास तौर पर हमारी जो पहाड़ियाँ लगाई जाती हैं और पहाड़ियों के ऊपर गैर शरई किस्म की हरकत की जाती हैं, वहाँ पर बुत वगैरह रखे जाते हैं, इसके अलावा लंगर शरीफ फेंका जाता है, इसके बारे में आप अवामुन नास के लिए क्या इरशाद फरमाएंगे? बिल्कुल आपने एक अच्छा सवाल किया और इट्स नीड ऑफ टाइम, ये सवाल बनता भी है। बहरकैफ पिछले सालों की निस्बत हम देख रहे हैं जुलूस को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। पैगाम कुरान भी हमारे शाना बशाना है, और क्योंकि पिछले साल भी आपके वालिद मोहतरम इस चीज़ का हिस्सा बने, इस साल वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बतें उनका प्यार हमारे शाना बशाना चल रहा है। जहाँ तक ना गैर शरई उमूर, वो खा मैं हूँ खा आप हैं खा कोई भी है, वो हर साहिब ईमान का हक बनता है कि गैर शरई अमर कहीं पर भी पाया जाए उसको क्रिटिसाइज भी करे और तनकीद बराए तनकीद करने की बजाय तनकीद बराए तामीर करे। मकसद क्या है कि हमने अपने माहौल को, हमने अपने हालात को एक अच्छे अंदाज से लोगों के सामने पेश करना है। अब अगर कोई लंगर फेंकता है तो इसको जाती फेल है, लेकिन हम डंडे की बिना पर हम इसी को रोकने की कोशिश करते हैं कोई बंदा भी ये लंगर न फेंके, क्योंकि ये लंगर किसी के बेटे के वलीमे का नहीं है, न किसी की बेटी की बारात का है, और ना ही ये लंगर किस सुकून से आया है। ये तो वो लंगर है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत रखता है। इसलिए जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से हमें बाय हार्ट एंड सोल प्यार करना चाहिए, इसी तरह निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें जानो दिल से प्यार करना चाहिए। तो लंगर फेंकने वाले भी खुदा का खौफ करें तो इस काम की तरफ ना आए, और जिन्होंने भागकर लंगर लेना है उनसे भी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्यों आप भागकर लंगर लेते हैं? अगर आपके मुकद्दर में मदीने शरीफ का लंगर मौजूद है वो जरूर आपके पास चल के आएगा। दूसरा, जिस तरह पहाड़ियों पर गैर शरई का बुत रखे जाते हैं, ये है वो है, अक्सर छोटे बच्चे और छोटे बच्चों की जो नुमाइंदगी करते हैं वो बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं। मेरी उन बड़ों से गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है, उन वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों की तरबियत उस अंदाज से करें कि अल्लाह उसका नबी राजी हो जाए, हसनैन करीमैन राजी हो जाए। जब हम अपने बच्चों की तरबियत गैर शरई अंदाज से करेंगे, वो पहाड़ियां बने, वो ये कर लें, वो कर लें, अभी हमारे पास हक बनता है कि इब्तिदा ही से उन बच्चों को रोकने की कोशिश करें, ताकि जो वो बड़े होते जाएं, जवानी की दहलीज पे कदम रखें, तो एक सच्चे आशिक के रसूल के तौर पर वो दुनिया के सामने। इस तरह हमारे यहाँ बाज लोग करते हैं, लेकिन अब नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ गाजियाबाद की आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करती है, उलमा भी कोऑपरेट करते हैं। वो सिर्फ जुम्मों के स्टेजेस के ऊपर नहीं, बल्कि वो इंडिविजुअल तौर पर भी लोगों को ये इन्फॉर्म करते हैं, भाई ये जुलूस आका का है,
تو جلوس کو ایسے گزارو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو تازگی نصیب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں اس پیغام قرآن کے تھرو بھی یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، دنیا کے جس کونے کے اندر، پاکستان کے جس کونے کے اندر، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی جلوس کے اندر آنے سے منع کریں، غیر شرعی امور سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بچائیں۔ سٹیج کے اوپر ڈانس ڈھول ڈمکا کرنے کی بجائے یا کیا کہتے ہیں کہ جانوروں کو نچانے کی بجائے انداز ایسا اپنائیں کہ وہ انداز عاشق رسول والا ہونا چاہیے۔ استاد جی کی نامی اب اختتام کی طرف آتے ہیں، اور اختتام میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ دعا ارشاد فرمائیں، اور جتنے ہمارے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ دیں، اور قبلہ استاذی گرامی اور حافظ عثمان جلالی صاحب کے والدین اور میرے قبلہ والد گرامی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ جس اعلیٰ مشن کو لے کر یہ لوگ چل رہے ہیں، مولا ان کی جوانیوں کو بابرکت بنا۔ آمین۔ یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما۔ پیغام قرآن کے چیئرمین محمد عثمان جلالی صاحب کے والدین کریمین کی بخشش و مغفرت فرما۔ پیغام قرآن کی روح رواں علامہ و مولانا غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی صاحب کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ عزیزم علی حسن صاحب کے عزیز و اقارب بہن بھائی اور ہم سب کے عزیز و اقارب بہن بھائی والدین کریمین تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ دین متین کے راستے پہ چلنے والا بنا، ہمارے پیارے پاکستان کے بگڑتے حالات صحیح فرما، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ وطن پاکستان کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما۔ جن کے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، غربت کی بنا پر، حالات کی بنا پر، مولا ان پہ خصوصی نظر کرم فرما۔ جہاں پہ پریشانی ہے مولا وہاں پہ اپنی مہربانی کو نازل فرما۔ اجمعین